السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے فہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں راز ٹاکس۔ آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے لکیسٹ لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ راتوں ہی رات امیر ہو گئے اور کروڑوں پتی کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ نمبر 1، ویل کی الٹی۔ کیا آپ نے کبھی ویل کی الٹی کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں، ویل کی الٹی۔ ایک دن مچھوارے کو سمندر سے مچھلیاں پکڑتے وقت ایک بدبودار چیز ملی جو کہ ویل کی الٹی تھی۔ اس مچھوارے نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے کبھی ایسی قیمتی چیز ملے گی۔ دراصل ویل کی الٹی کا استعمال امپورٹڈ پرفیوم کے بنانے میں کیا جاتا ہے اور ان کی قسمت ایک ہی پل میں بدل گئی کیونکہ ویل کی الٹی کی قیمت $25 لاکھ یعنی 38 کروڑ روپے تھی۔ نمبر 2، اب چلتے ہیں کسان کے کھیتوں کی طرف جہاں سے ملا کروڑوں کا خزانہ۔ 1992 میں پیٹر نامی ایک فارمر اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اپنے ہتھوڑا کہیں گم کر بیٹھا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی جب اس کا ہتھوڑا نہیں ملا تو وہ اپنا میٹل ڈیٹیکٹر لے آیا تاکہ وہ ہتھوڑے کی ڈائریکشن کو معلوم کر سکے اور اپنا ہتھوڑا بآسانی ڈھونڈ سکے۔ آخر کار کامیابی ہوئی اور اس کا ہتھوڑا مل گیا، لیکن میٹل ڈیٹیکٹر نے سگنل دیا کہ یہاں پر ایک خزانہ موجود ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب زمین کی کھدائی کی گئی تو اس کے اندر بہت ہی زیادہ قیمتی خزانہ ملا جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے، جس میں رومن کے زمانے 4ویں-5ویں صدی کے قیمتی برتن اور 4ویں-5ویں صدی کے قیمتی سکے موصول ہوئے۔ اس کے بعد وہاں کے میوزیم نے یہ خزانہ اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اس کسان کو اس خزانے کے بدلے میں 340 کروڑ روپے ادا کیے، جس کی مدد سے کسان دن ہی دن میں کروڑ پتی کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ نمبر 3، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شخص شراب کی صرف چند بوتلیں بیچ کر کروڑ پتی بن گیا ہو؟ جی ہاں دوستو، امریکہ کے ایک برائن نامی شخص نے ایک گھر خریدا جو کہ 1850 میں بنایا گیا تھا، جو کہ گھر بہت سی دہائیوں سے بند پڑا تھا۔ کے خریدنے کے بعد جب اس نے گھر کی صاف صفائی کا کام شروع کیا تو اس کو ایک باکس ملا جس میں 13 وسکی کی بوتلیں تھیں۔ وہ سب بوتلیں بہت ہی زیادہ قیمتی تھی جو کہ 1917 میں بنائی گئی تھی اور کافی قیمتی تھی۔ تقریباً ایک بوتل کی قیمت $2 لاکھ تھی، یعنی 13 بوتلیں $26 لاکھ کی، جو کہ تقریباً 40 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن اس میں برائن بہت بڑی غلطی کر گیا۔ اس نے ان ساری بوتلوں کو بیچنے کی بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پی گیا، لیکن جب بعد میں اس کو ان کی اصلیت معلوم ہوئی تو وہ اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ پچھتایا۔ نمبر 4 پر ہے سٹون مائنر، جس کا نام بوبی تھا، جو کہ مختلف پہاڑوں کو تراش کر مختلف منرل ڈسکور کرتا تھا۔ اس نے اس کام میں اپنی زندگی کے پورے 40 سال گزار دیے۔ جب 1999 میں وہ اس کام سے ریٹائرمنٹ لینے لگا تو اپنے ساتھ بالٹی بھر کے یاد کے طور پر بہت سارے سٹون لے آیا۔ کافی عرصے بعد جب بوبی اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے ان سب سٹونز کو نکال کر دیکھ رہا تھا تو اس کی نظر ایک ایسے سٹون پر پڑی جو کہ بہت ہی زیادہ قیمتی تھا۔ جب بوبی نے اس سٹون کا پورا مشاہدہ کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ ایک اوپل نامی بہت ہی زیادہ قیمتی سٹون ہے، لیکن بوبی نے اس پتھر کو 14 سال تک اپنے گھر میں چھپا کر رکھا۔ 14 سال بعد آخر کار جب اس نے اس سٹون کو نکالا اور سیل پر لگایا تو اس کا وزن 61 گرام تھا، جو کہ بوبی نے 46 کروڑ روپے میں بیچ دیا۔ اس کے بعد اس پتھر کو دی رویل 1 کا نام دیا گیا اور بوبی راتوں رات ہی کروڑ پتی کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ لیکن ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ بوبی نے یہ پتھر 14 سال چھپا کر کیوں رکھا۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہیں امریکہ کے ایک چھوٹے سے سٹی بلارک میں رہنے والے ایک گولڈ مائنر کی، جو کہ مختلف جگہ پر جا کر اپنے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے میٹل کو تلاش کرتے تھے اور اگر کوئی چیز مل جاتی تو اسے سیل کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن وہ اسی طرح میٹل ڈھونڈنے کے غرض سے زمین پر اپنا میٹل ڈیٹیکٹر گھما رہے تھے کہ اچانک ان کے میٹل ڈیٹیکٹر نے سگنل دیا کہ یہاں اس جگہ پر کوئی میٹل موجود ہے۔ جب انہوں نے اس جگہ کی کھدائی کی تو تھوڑی ہی کھدائی کے بعد انہیں ایک گولڈ کا ٹکڑا ملا جس کا وزن 5 کلو تھا، جو کہ تقریباً $2,50,000 کا تھا، یعنی تقریباً 4 کروڑ روپے۔ ان سے پہلے بھی یہاں بہت سے گولڈ مائنر آ کر اپنے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے گولڈ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہتا ہے۔